بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال حسین اسلامک یوٹیوب چینل میں آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو وقت میں پیچھے لے کر چلیں گے اس دور میں جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہونے والا تھا، اور ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی۔ اس ویڈیو میں ہم وہ کہانیاں بیان کریں گے جو آپ کے ایمان کو ایک نئی تازگی بخشیں گی، اور وہ معجزات جن سے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس زمانے میں عرب کا ایک دستور تھا کہ شہروں میں پیدا ہونے والے بچوں کو پرورش کے لیے دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ بچے کی کھلی فضا میں صحت مند پرورش ہو سکے اور وہ بچہ خالص عربی زبان بھی سیکھ لے۔ یہ ایک عام سی بات تھی، لیکن جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تو پوری کائنات کے لیے خاص تھی۔ تو پھر سوچئے، اس عام سے رواج کے دوران تاریخ کی سب سے غیر معمولی بچے کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے ہوں گے۔ وہ کون سے معجزات تھے جنہوں نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا؟ آئیے ان ایمان افروز واقعات کو جانتے ہیں جو شاید ہی آپ نے پہلے اس طرح سنے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس سال ہوئی جسے تاریخ میں عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وہی سال تھا جب یمن کا بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، لیکن اللہ نے ننھے پرندوں ابابیلوں کے ذریعے سے اس کی پوری فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی حیرت انگیز واقعے کے تقریباً 55 دن بعد 12 ربیع الاول کو حضرت آمنہ کے گھر وہ نور پیدا ہوا جس نے آگے چل کر پوری دنیا کو روشن کرنا، لیکن اس خوشی کے ساتھ ایک بہت گہرا غم بھی جڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ایک تجارتی سفر سے لوٹتے ہوئے مدینہ میں انتقال کر چکے تھے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں یتیمی کی حالت میں آنکھ کھولی۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے یہ خوشخبری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بھیجی، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ وہ خوشی سے بے اختیار دورے آئے، اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ کے اندر لے گئے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ یہ ایک ایسا نام تھا جو اس سے پہلے عرب میں کسی نے نہیں سنا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت انہوں نے ایک ایسا نور دیکھا جس کی روشنی سے انہیں شام کے محلات نظر آنے لگے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اس بچے کی نبوت کا پیغام مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن اپنی والدہ کا دودھ پیا، اور پھر ابو لہب کی باندی سویبہ نے آپ کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ یہ تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا حسین واقعہ۔ اب اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کی خوش قسمتی کی۔ ناظرین، مکہ کے لوگوں کا رواج تھا کہ جیسے ہی ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو انہیں دور کے گاؤں میں پرورش پانے کے لیے بھیج دیتے۔ اس رواج کے مطابق کچھ ہی دنوں میں دیہات سے دائیوں کی قافلے شہر آنے لگے۔ یہ خواتین قریش کے نئے پیدا ہونے والے بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کے لیے اپنے ساتھ گاؤں لے جاتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بھی اس قافلے میں تھیں، اور انہی میں سے ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھیں۔ یہ سال سخت قحط کا سال تھا، اور حضرت حلیمہ کا خاندان شدید غربت اور بھوک کا شکار تھا۔ ان کی سواری کی اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی، اور ان کی اپنی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا، اور ان کا اپنا بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ مکہ پہنچی
تو ہر دائی کی کوشش یہی تھی کہ اسے کسی امیر گھرانے کا بچہ ملے تاکہ خوب انعام ملے۔ جب انہیں پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یتیم بچے ہیں تو کوئی بھی انہیں لینے کو تیار نہ تھا۔ سب سوچتی تھی کہ ایک یتیم بچے کی ماں اور دادا سے بھلا کیا ہی معاوضہ ملے گا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ دن ڈھلنے کے قریب تھا۔ دوسری طرف حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی کوئی بچہ نہ ملا۔ انہیں خالی ہاتھ لوٹنا بھی گوارا نہیں تھا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم میں خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گی، چلو ہم اس یتیم بچے کو لے لیتے ہیں۔ ان کے شوہر نے بھی رضامندی ظاہر کی۔ دوستو، یہ وہ فیصلہ تھا جس نے حضرت حلیمہ کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس مبارک بچے کو اپنی گود میں لیا تو میرا سینہ دودھ سے بھر گیا اور میرے بیٹے نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ جب میرے شوہر ہماری بری اونٹنی کے پاس گئے تو وہ حیران رہ گئے کہ ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم نے اس کا دودھ دویا اور اس رات ہم ایسی پرسکون نیند سوئے جو پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ صبح جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو حضرت حلیمہ اسی کمزور اونٹنی پر سوار تھی، لیکن اب اس کی چال میں بجلی جیسی تیزی تھی۔ وہ قافلے کے سب سے تیز سواریوں کو بھی پیچھے چھوڑ رہی تھی۔ قافلے کی دوسری عورتیں حیرت سے چیخ اٹھی، حلیمہ، کیا یہ وہی تمہاری سواری ہے جو سب سے پیچھے رہ جاتی تھی؟ وہ فخر سے جواب دیتی ہیں، ہاں، خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ اور سب سمجھ گئی کہ یہ اس مبارک بچے کی برکت ہے جسے وہ اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ دوستو، حضرت حلیمہ اپنے قبیلے بنو سعد پہنچی تو ان کا پورا علاقہ قحط کی وجہ سے خشک اور ویران تھا۔ جانور بھوک سے مر رہے تھے، لیکن جس دن سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرزمین پر قدم رکھا، وہاں جیسے بہار آ گئی۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں جب شام کو چر کر لوٹتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ گاؤں کے باقی لوگوں کی بکریوں سے ایک قطرہ دودھ بمشکل نکلتا تھا۔ گاؤں والے حیران ہو کر اپنی چرواہوں سے کہتے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہیں ہی چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہ کیا جانتے تھے کہ برکت چراگاہ میں نہیں، اس گھر میں تھی جہاں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ہر روز اس بچے کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما حیران کن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ رات کے اندھیرے میں چراغ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان کے گھر کی ہر چیز برکت ہی برکت میں ڈوب گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی چند بکریاں بڑھ کر سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ گئیں۔ یہ سب دیکھ کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک خاص رحمت ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنے مکہ لائیں تو ان کا دل اس نورانی بچے سے جدا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ بچے کو کچھ عرصہ اور میرے پاس رہنے دیں۔ اس بات پر حضرت آمنہ رضامند ہو گئیں اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید کچھ عرصہ بنو سعد میں ہی پرورش پاتے رہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 4 یا 5 سال تھی اور آپ نے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ تاریخ کا وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا جسے شق صدر کہا جاتا ہے۔ اچانک سفید لباس میں 2 فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام وہاں ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور نرمی کے ساتھ زمین پر لٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا۔ انہوں نے آپ کے دل کو نکالا اور اسے سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا۔ پھر انہوں نے دل سے ایک سیاہ لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ شیطان کا حصہ تھا جو تم میں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو ایمان
حکمت اور رحمت سے بھر کر واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا اور سینے کو پہلی طرح جوڑ دیا۔ دوسرے بچے یہ سارا منظر دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے اور بھاگتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے اور چیخنے لگے کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر گھبرا کر بھاگے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ موعظہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ اپنے نبی کو بچپن سے ہی ہر قسم کی برائی سے پاک کر کے نبوت کے عظیم منصب کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ بہت ڈر گئیں اور انہیں یہ فیصلہ لینا پڑا کہ اب اس امانت کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دینا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 6 سال کی ہوئی تو آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ کی آغوش محبت میں واپس آ گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینہ گئیں تاکہ آپ اپنے والد کی قبر کی زیارت کر سکیں اور اپنے ننیال سے بھی مل لیں۔ 1 مہینہ وہاں ٹھہرنے کے بعد جب وہ مکہ واپس آ رہی تھی تو راستے میں ابواہ کے مقام پر حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں اور وہیں انتقال فرما گئیں۔ یوں صرف 6 سال کی عمر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے شفیق دادا حضرت عبدالمطلب نے اٹھائی۔ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے سائے میں ان کے لیے جو خاص مسند بچھائی جاتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر اپنے ساتھ بٹھاتے، جو کسی کے لیے ناقابل تصور تھا۔ لیکن یہ سہارا بھی زیادہ دیر نہ رہا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ اگرچہ ابو طالب مالی طور پر زیادہ مضبوط نہیں تھے لیکن انہوں نے آپ کی حفاظت اور پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بچپن سے ہی محنت کو اپنایا اور اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے مکہ کی پہاڑیوں میں بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ تمام نبیوں کی سنت رہی ہے۔ یہ تجربات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر، برداشت اور ذمہ داری سکھا رہے تھے، جو مستقبل میں ایک پوری امت کی رہنمائی کے لیے ضروری تھی۔ دوستو، یہ تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی ایک جھلک۔ یہ صرف کہانیاں یا معجزات نہیں ہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری کے لیے قدم قدم پر کیسے تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی، آپ کی آزمائشیں اور بچپن میں ظاہر ہونے والی برکتیں سب آپ کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بہترین تربیت سے نوازتا ہے، چاہے ظاہری حالت کیسی بھی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید بڑھی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ خوبصورت پیغام سب تک پہنچے۔ کمنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔